ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی تشریف آوری تو بعد اسلامی معاشرہ تشکیل دیتا. جدو آپ تشریف لائے سن جاہلیت کا دور سی، بلکہ تھوڑی بہت ہی جاہلیت نہیں، بڑی جاہلیت اولا، بڑی جاہلیت کا دور سی. ایک دوسرے کے حقوق سلب کرنا انہوں کے نزدیک کوئی عیب نہیں سی، اگر وہ اپنا فائدہ ہوتا ہوئے. مظلوم لوگوں مزید ظلم کا شکار کرنا یہ بھی اس معاشرے جاہلی معاشرے کی علامت سی. تکبر، فخر و غرور اپنی قومیت دے ہوتے یا اپنے خاندان دے ہوتے، یہ بھی اس معاشرے کے اندر ایک خصوصی امتیاز سی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے تے آپ نے پھر انہوں نے ایک بہترین معاشرہ عطا فرمایا. مکہ مکرمہ دی زندگی دے اندر تو جو افراد آپ نے تیار کی تھے وہ اعلیٰ درجے کے افراد سن، لیکن چونکہ انہوں کی تعداد قلیل سی، اس واسطے مکی زندگی دے اندر تے وہ اثرات نہیں آئے. لیکن مدینہ منورہ تشریف آوری تو بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع ملیا جتھے اسلامی حکومت قائم ہوئی، اسلام کے قوانین جاری ہوئے اور تقریباً پورا معاشرہ ہی مسلمانوں کا معاشرہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بہترین معاشرہ تشکیل فرمایا. بہترین معاشرے واسطے ضروری ہے کہ سب لوگ یا اکثر لوگ وہ اخلاقی لحاظ کے نال اعلیٰ معیار کے ہوں. سارے نہیں تو کم از کم اکثریت اعلیٰ اخلاق کے معیار کے ہونی چاہیے. یہ نال پھر صحیح معاشرہ تشکیل پاؤندا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے افراد تیار کیتے ان افراد کے اندر سب تو اہم وصف خدا خوفی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور یہ ایسا وصف ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر آ جائے تو پورے کا پورا معاشرہ بغیر کسی قانون تو، بغیر کسی پولیس تو، بغیر تعزیری سزاواں تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے. ہر فرد ایک دوسرے کا محافظ اور ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے. جس معاشرے کے اندر خدا خوفی دے اثرات ہو، یعنی افراد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہے. جدو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوئے گا تو پھر وہ نہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے گا نہ علیحدگی وچ گناہ کرے گا. اور اصل نیکی دراصل یہ ہے کہ انسان علیحدگی وچ نیک ہو، لوگوں کے سامنے نیک بننا یا لوگوں کے سامنے نیک نظر آنا یہ تو شاید بہت سارے افراد کی چیز ہوئے گی، لیکن علیحدگی کے اندر اپنی خلوت گاہ کے اندر نیک بننا ایک چند افراد کی قسمت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور میں کثیر افراد منافقین کو کٹ دیو، کثیر افراد او خدا خوفی دی علامت تو بہراور سے اللہ کا ڈر انہوں کے اندر اس قدر سی کہ اگر کوئی غلطی اتفاقاً بھی ہو جاتی تو خود ہی آ کے اس غلطی کا اعتراف کر کے ان کی سزا لیتے. آپ نے کوئی پولیس نہیں سی بنائی لوگوں کو گرفتار کرنے واسطے، کوئی فوج نہیں سی لوگوں کے نال لڑائی کرنے واسطے، کوئی جیل خانہ نہیں سی لوگوں کو قید وچ پاؤن واسطے.
لیکن لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی آ گئی، جس کی وجہ سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے والے، اپنی حداں کے اوپر پابند رہنے والے، ایسے لوگ انہوں نے واسطے کسی پولیس، کسی قانون، کسی فوج کی لوڑ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جڑے یہ دستے ہیں کہ اس دور کے لوگوں کے اندر خدا خوفی بڑے اعلیٰ معیار تے سی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ایک آدمی آندا ہے، آپ کی کہتا ہے اللہ کے رسول میں گناہ کیتا ہے، میں نے پاک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری جانب فرما لیا اور پھر اس پاسوں آیا، جناب میں گناہ کیتا ہے، میں نے پاک کرو۔ آپ نے پھر چہرہ تیسرے پاسے فرما لیا اور پھر تیسرے پاسے آیا تے پھر آ کے یہ کیا جی اس اپنے آپ کو کہتا ہے اس ذلیل آدمی نے گناہ کیتا ہے، انہوں پاک کرو۔ چوتھی دفعہ پھر اس نے کیا، جب آپ نے اپنا چہرہ انور چوتھی پاسے کیتا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کولوں پوچھا، تحقیق کی تھی کیا جرم کیتا ہے، کیا غلطی کیتی ہے، دماغ کا ٹھیک ہے، اے ہوش و حواس کے اندر ہے۔ ایک چند تحقیقات کرنے تو بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حد نافذ فرمائے۔ اور ذرا غور فرماؤ کہ یہ شخص انہوں کسی پولیس نے گرفتار نہیں کیتا، انہوں کسی گواہ نے نہیں دیکھا، ان کے خلاف کوئی گواہ نہیں سی، انہوں گرفتار کرنے والا بھی کوئی نہیں سی، لیکن وہ خود حاضر ہو رہا ہے تے حاضر ہو کے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے۔ حالانکہ کسی آدمی کو اگر اس طرح گناہ ہو جائے جس گناہ کو گرفتار نہیں ہو سکیا، پولیس نہیں پکڑ سکی، لوگ نہیں پکڑ سکے، تو وہ واسطے اتنا بھی کافی ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اللہ کے سامنے اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اتنا بھی کافی ہے اس کے واسطے۔ شرعی طور پہ سزا انہوں دیتی جاتی ہے جس کے خلاف گواہ ہو۔ اگر وہ زنا کا کیس ہے تو کم از کم 4 گواہ ہوں جنہوں نے ان زنا کی حالت میں دیکھا ہوئے، 4 گواہ، کیوں پھر علانیہ گناہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہے خفیہ گناہ، ایک علاج کی ہے کہ اللہ کو معافی مانگ لی جائے۔ خفیہ گناہ کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لی جائے، سچی توبہ کر لی جائے، آئندہ واسطے عزم کر لیا جائے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا، اتنا کافی ہے۔ لیکن اس معاشرے کے اندر خدا خوفی اس قدر سی کہ انہیں اتنا کافی نہیں سمجھا۔ بعض روایتوں کے اندر ہوتا ہے پہلے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کھولا ہے، آپ نے فرمایا بھئی توبہ کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان دی لوڑ نہیں، توبہ کر لے، کیونکہ تیرے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا، نہ گواہ نے نہ تیرے پولیس نے گرفتار کیتا ہے۔ لیکن وہ سکون نہیں آ رہا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھول جاتا ہے۔ حضرت عمر بھی یہ فرما رہے کہ بھئی تم توبہ کر لے اپنے دل دے اندر اللہ دے نال، جس شخص کو اللہ دے سامنے توبہ کرنے دی توفیق مل جائے، یاد رکھو اس کو نیک فرض کوئی، اس سزا حاصل کر لینا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ پولیس نے پکڑ لیا، اس پہ مقدمہ چلیا، سزا مل گئی، یہ ضروری نہیں کہ انہیں اصلاح ہو جائے۔ اصلاح کس چیز دے نال ہے؟ توبہ دے نال۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کول، جہاں کولوں چوری کا جرم ہوا،
آپ نے چونکہ گواہ موجود سے چوری دی، اس واسطے آپ نے انہیں ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیا۔ ہاتھ کٹن کے بعد پھر آپ نے انہیں کول بٹھا لیا۔ نفرت نہیں کی تھی، کیونکہ نفرت ہے جرم نال، مجرم نال نہیں۔ مجرم تو میرے ورگا انسان ہے، مجرم تو اپنے جیسا انسان ہے، انہیں نال نفرت نہیں، انہیں اصلاح کی مقصود ہونی چاہیے۔ جرم ہے نفرت نال، اس واسطے انہوں کول بٹھا لیا۔ بٹھا کے انہیں سر تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا بھئی توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ ہاتھ کٹن تو بعد بھی توبہ فرض ہے۔ ہاتھ کٹیا کیوں؟ یہ ہے سزا۔ لیکن اصلاح کس چیز دے نال ہونی ہے؟ اصلاح ہونی ہے توبہ دے نال، ایس دل دے صحیح ہون دے نال۔ آپ نے فرمایا بھی توبہ کر، گویا توبہ دی وجہ نال آئندہ وہ گناہ تو باز رہے۔ سزا یہ بھی روکتی ہے انسان کو دوبارہ گناہ کروں تو، لیکن یہ یقینی نہیں اور چوری چھپے پھر کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے نہیں، ایک جرم کے اندر پہلے سزا پائی، رہا ہو کے آ گیا، پھر دوبارہ سزا پائی، رہا ہو کے آ گیا، پھر سزا پائی۔ گویا سزا اگرچہ ضروری ہے معاشرے کی اصلاح واسطے، لیکن ایک سزا اصلاح کا لازمی نظریہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ باوجود سزا لیں گے پھر بھی اصلاح نہ ہو۔ خصوصاً ساڈا ہے معاشرہ، اتنے تے جیل میں جا کے چھوٹا مجرم بڑا مجرم بنتا ہے، جڑا چھوٹا مجرم سی وہ بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ حالات ہی ایسے نے، ماحول ہی ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ کر لے اپنے دل سے، اللہ نال، تاکہ آئندہ تو تیری اصلاح ہو جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے سزا مل گئی، گناہ معاف ہو گیا، لیکن آئندہ کی اصلاح واسطے توبہ ضروری ہے۔ وہ شخص جس کا میں پہلے واقعہ بیان کر رہا ہوں، وہ شخص آپ کے کول حاضر ہوتا ہے بغیر اس کو کہ انہوں کسی نے جرم کرنے ویکھیا ہو، بلکہ آپ کو پوچھنا پیا۔ آپ نے پوچھا وہ کو کی جرم ہے تیرا؟ انہوں نے پھر کیا کہ میں زنا کیتا ہے۔ پھر انہوں مزید تحقیقات آپ نے فرمائی جو کہ ضروری ہے قاضی کے واسطے تحقیقات کرنی ہے۔ اس قسم کا آدمی جیڑا اپنے آپ اعتراف کر کے سزا لوے، کوئی گواہ نہ ہو، ایسے اعتراف کرنے والے شریعت حق دیتی ہے کہ کسی وقت بھی اگر وہ اعتراف کو باز آ جائے ان سزا منسوخ کرتے رہے۔ یہ بندہ جدو آپ نے فرمایا ان سزا دے گئی، صحابہ نے انہوں رجم کرنے واسطے گھیریا، جدو انہوں پتھر لگے ظاہر ہے جان بڑی اوکھی نکل دی ہے، وہ بھج پیا، رجم کرنے والے انہیں مگر بھجے، انہوں کو اگے نہ گیا، قابو نہیں آیا۔ اگوں ایک آدمی ملیا، انہیں کول سی اونٹ کا جبڑا جو مضبوط ہڈی ہوتی ہے، انہیں وہ کھچ کے انہوں ماری تو ڈگ گیا۔ ان جنہوں پچھلے بھی پہنچ کر کے رجم کر دیتا۔ جدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دسیا گیا اے اللہ دے رسول کو بھج پیا سی، تے پھر اسی قابو کر کے رجم کیتا۔ فرمایا کیوں نہ تسی چھڑ دیتا جدوں بھج پیا سی؟ بھئی ساڈے کول گواہ تے کوئی نہیں سی، کیس تے کوئی نہیں چلیا، اس نے اپنے اعتراف کی بنیاد تے اتنے انہوں حد لگی ہے۔ اگر وہ کسی وقت بھی انکار کر دے تو اسی چپ کر دیں، انہوں پوچھنا چاہیے سی بھی کیوں بھج رہے ہیں؟ تکلیف کی وجہ نہ، اگر تو تکلیف کی وجہ پھر تو سزا مزید دی جائے گی تاکہ وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ میں اپنے اعتراف کو انحراف کر رہے ہیں، انہوں چھوڑ دیتا جائے گا، کیونکہ اس کا اللہ کا معاملہ۔ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے سزا لیندا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان اللہ کے سپرد۔ کس چیز نے اس کو مجبور کیتا؟
یہ صرف اور صرف اللہ دے ڈر ہے، خدا خوفی نے اس کو مجبور کی تھا، وگرنہ تے ظاہری قانون دے خلاف کوئی نہیں سی۔ ایک عورت کا واقعہ بھی ایسا ہوگا، ایک عورت تھی، وہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، اے اللہ دے رسول میرے کولوں بدکاری ہوئی ہے، مینوں پاک کرو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کولوں پوچھیا، وہ قبیلے کے بندے بھی نال آئے، لے کے آئی قبیلے کے بندے، کوئی گواہ نہیں سی وہ خلاف، گواہ کوئی نہیں سی، لیکن جرم کرنے کے بعد دل کے اندر ایسی خلش پیدا ہو گئی کہ اپنے قبیلے کے بندے لے کے آپ کو لائی کہ جی میرے کو گناہ ہویا ہے، میں تسی پاک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھن تو بعد پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تو جرم کیتا ہے تینوں سزا ملے گی، لیکن اجے تیرے پیٹ کے اندر حمل ہے، تیرے پیٹ کے اندر حمل ہے، اسی انہوں نہیں مار سکتے۔ ایک اسلام کی انصاف پسندی دیکھو، انصاف پسندی کہ ایک حرام کا نطفہ انہوں بھی شریعت ایک پسند نہیں کرتی کہ وہ رجم کرے عورت کو نال وہ بھی مر جائے، کیونکہ قصور تو ہوئے گا عورت کا یا مرد کا، اس جان کا کی قصور ہے جیڑی جان اللہ دے حکم دے نال پیدا ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا تو فی الحال جا انہوں ثبوت دیتا وہ دے خاندان دے کسی فرد دے کہ انہوں اپنے کول رکھ تے نال فرمایا حسن سلوک کری ہے نال، اے نہ کہیں کہ انہیں جرم کیتا ہے تے میں انہوں روز گانا کٹیا کرا، میں روز انہوں بدتمیزی کریا کرا، نہیں، اس نے اگر گناہ کیتا ہے تو اعتراف بھی کیتا ہے، اپنے آپ کو سزا واسطے بھی پیش کیتا ہے، لہٰذا بدتمیزی نہیں کرنی، اچھا سلوک کریے گا، کھان دے معاملے، پین دے معاملے، لباس دے معاملے، دوسرے معاشرتی تعلقات دے معاملے۔ پھر جدوں بچہ پیدا ہو جائے، پھر میں سے بچہ پیدا ہو گیا، وہ عورت پھر آئی، کئی مہینے گزر گئے کام کیتے جرم کیتے، لیکن اچھے تک دل کے اندر وہ خلش باقی ہے کہ میں سزا لے کے پاک ہونا ہے، حالانکہ گواہ نہیں، انہیں مہینوں میں ویسے بھی انسان کے اندر گناہ کا احساس کٹ جاتا ہے، لیکن وہ پھر آئی اللہ کے رسول کو بھی جی ہوں بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہوں میں نے پاک کرو، تے پاک کی کرنا سی؟ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اسلام میں اگر شادی شدہ ہون تو بعد اگر زنا ہو جائے تو اس کا پاک کرنا یہ ہے کہ وہ رجم کر دیتا جائے، مرد ہوئی یا عورت۔ آپ نے فرمایا وہ بچہ جڑا تیرے جو پیدا ہویا ہے وہ بچہ اجے تیرا محتاج ہے، وہ بچہ تیرا محتاج ہے، انہوں تیرے دودھ دی لوڑ ہے، تیری گود دی لوڑ ہے، تیری پرورش دی لوڑ ہے، اس واسطے اجے تیرے رجم نہیں کیتا جائے گا، جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، پرورش کرو، جدوں بچہ اپنے دنداں دے نال کھان جوگا ہو جائے تے پھر میرے دس وہ چلی گئی۔ اس تو بعد جدوں وہ دا بچہ اپنے دنداں دے نال کھان دے قابل ہو گیا تے بچے دے ہاتھ وچ روٹی کا ٹکڑا پکڑایا تے اللہ دے رسول دے کول پھر حاضر ہوئی، اللہ دے رسول دیکھو یہ بچہ کھان لگ پیا ہے، ہن یہ میری لوڑ نہیں رہی، کوئی تیسری عورت بھی یہ پال دے تے پال دے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے رجم کرن کا حکم دیا۔ ایک کیڑی چیز ہے جڑی اس عورت کو 3 دفعہ آپ کے کول لیا گیا، 3 دفعہ، حالانکہ اگر وہ پہلی دفعہ ہی نہ ہوگی تو کوئی قانون نہیں سی اس کو گرفتار کرتا، گواہ کوئی نہیں سی، پولیس کیس کوئی نہیں سی۔ پھر جدوں آپ نے سپرد کر دیتا، آپ نے طلب نہیں کیتا کہ لے کے آؤ، آپ بھی آئی دوبارہ، پھر سبارہ وہ بچے کو دیر بھی لا سکتی سی، دیر نہ روٹی کھاوے یا نہ ہی کھاوے، روٹی کی عادت ہی نہ پاوے،
یا پاوے بھی تے پھر آپ نے کون لے کے آنی ہے کہ دیکھو جی بچہ روٹی کھا رہا ہے وہ میرا محتاج نہیں. ایک کیڑی چیز ہے جڑی اس عورت کو 3 دفعہ آپ کے کول لے آ رہی ہے. اس پہلے مالک بن مائز اسلمی اس کا نام سی پہلے بندے دا وہ 4 دفعہ اقرار کر رہا ہو. 4 دفعہ جدوں کہ آپ منہ موڑ رہے ہیں. مقصد کی اسی کہ تو توبہ کر رہا ہے اتنا کافی ہے تیرے واسطے. وہ 4 دفعہ اقرار کر کے انج کو زبردستی سزا لے رہے ہیں. اور یہ عورت 3 دفعہ آپ کے کول حاضر ہو کے گویا زبردستی سزا لے رہے ہیں. کس چیز نے یہ ذہنیت پیدا کی تھی؟ وہ ہے یاد رکھو اللہ کا ڈر. اور کوئی چیز اللہ کا ڈر کہ ایتھے اگر اسی سزا تو بچ بھی جائیے تو آخرت کے اندر سزا تو نہیں بچ. کسی کو گناہ ہو جائے جرم ہو جائے اگر کہ اس کے گواہ موجود نے مقدمہ چلتا ہے پھر تو سزا برداشت کرنی ہوئے گی. لیکن اگر ایسی چیز نہیں تو پھر بہتر شکل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اعتراف کرے بندیاں کو روڑا نہ پائے. ایک تو گناہ ہو گیا جب بندیاں کو روڑا پائے گا تو پھر ایک علانیہ ہو گیا. اس واسطے بہتر ہو جائے. لیکن اونچ ایمانی کیفیت اتنی مضبوط سی اللہ کا ڈر اس قدر سی کہ وہ چپ نہیں رہ سکے. اللہ کے رسول کو لائے وہ یا پھر بھی اللہ کے رسول کو لائے اور آپ کے اپنے گناہ بیان کر کے سزا دیں. جس عورت کی میں بات کر رہا ہوں اس عورت کو جدو رجم کیتا جا رہا سی یہ خون دے کچھ قطرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے کپڑے پہ پہ گئے. تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان چوں کچھ نازیبا کلمات نکلے او دے واسطے اس عورت دے واسطے. یہی کیا ہوئے گا کہ آپ کے گندی سی سانو بھی گندیاں کر دیتا ہے. میں اندازہ لگا رہا اتنے صرف اتنا کہ انہوں نے کچھ ہونے بارے نامناسب کلمات پڑھے. جدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگیا اپنے ڈانٹیا حضرت خالد بن ولید نے فرمایا خالد اس شخص اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پوری بستی مدینہ والیاں دے اوتے تقسیم کرتی جائے تے ساریاں دی مغفرت ہو سکتی. یہ ہے اصل اصلاح. اصل اصلاح یہ ہے کہ دلوں کے اندر خدا کا خوف انتہا درجے کا ہوئے پھر معاشرے کے اندر اپنے آپ ہی اصلاح ہو جاتی ہے اور بہترین معاشرہ وجود جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جڑا تواڈے سامنے میں رکوع تلاوت کیتا اس کے اندر بھی ایک ترتیب رکھی. سب تو پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والو اللہ کو ڈرو جو ڈرندہ صحیح ہے یعنی اعلیٰ معیار کا ڈر رکھو اللہ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تے تو جدوں بھی موت آئے اسلام دے اوتے موت آئے اللہ رسول دی اطاعت دے اوتے موت آئے. گویا سب تو اہم چیز اللہ کا ڈر معاشرے دی اصلاح واسطے. یہ اللہ کے ڈر دی وجہ دے نال معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے. گھراں دے اندر کوئی کنڈے جندے لاؤن دی لوڑ نہیں, تالے لگاؤن دی لوڑ نہیں, اپنے آپ ہی چوری چکاری ختم ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلفائے راشدین جو انہوں نے 5واں خلیفہ راشد کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بعد 12 خلیفے ہوں گے یعنی 12 خلفائے راشد جو نبوت کے انداز میں حکومت کریں گے. قیامت تک 12 بندے ضرور ایسے ہوں گے جو نبیوں کے انداز میں حکومت کرنے والے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی تھی بالکل وہ مطابق ایک کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوۃ, نبوت کے طریقے دے اوتے خلافت. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 4 خلفۂ راشدین کے بعد 5واں خلیفہ راشد کیا گیا. خلفۂ راشدین اور تو واقعہ تسی دیکھتے ہو اور جیسے
خلیفہ بنن تو پہلے سن جدو فوت ہوئے ادو بھی انہوں کی مالی حالت وہی رہی، کوئی اضافہ نہیں ہوا، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے موقع تے وصیت فرمائی کہ جدو میں فوت ہو جاواں تے میرا مال دیکھو، اگر میرے مال چ کوئی اضافہ ہویا ہوگا میرے خلافت دے دنوں وہ اضافہ بیت المال چ بھیج دے۔ یہ کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوۃ، کوئی ذاتی فائدہ نہیں حاصل کیتا، نہ حضرت ابو بکر نے، نہ حضرت عمر بن خطاب نے، نہ حضرت عثمان ذوالنورین نے، اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور نہ ہی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اپنا خرچ ہی کی دور ہے، کچھ بھی نہیں حاصل کیتا، اپنا مفاد نہیں لیا۔ یہ ہوتی صحیح خلافت علی منہاج النبوۃ، سادگی زندگی، سادہ مکان، سادہ کھان پین، سادہ کپڑے، چاہے لوگوں نے کتنے بڑے بڑے محل بن گئے سن، لیکن ایک بزرگ جو ہو جائے یہ ہوئی شروع سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس قدر اللہ کو ڈرنے والے سے کہ انہوں نے معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر انتہا درجے کا ہوتا ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ جانوراں تک تے اثر سی، بھیڑیا اپنے جنگلی جانور کھا کے گزارا کرتا سی، کسی بندے کی بکری کو نہیں چھیڑتے، کسی بندے کی اجڑ دی بکری کو نہیں چھیڑتا سی۔ کیوں؟ کہ وہ کا حق ہے جنگلی جانور کا، نہ کہ کسی کی ملکیت کا۔ ایک جانوراں میں شعور اللہ نے دے دیا کہ جس دن وہ فوت ہوئے نے نا، اس دن ایک بھیڑیے دی بکری کسی نہ ایک چرواہے دی بکری کسی بھیڑیے نے پکڑ لی، وہ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے آج عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے، آج عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے۔ اس سب تو پہلی چیز ہے خدا کا خوف۔ دوسری بات یاد رکھو کہ معاشرہ اچھا کیڑا ہوتا ہے جیدے وچ نیکی غالب ہو تے معاشرہ برا کیڑا ہوتا ہے جیدے وچ نیکی مغلوب ہو جائے، برائی غالب ہو۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی معاشرے جو نیکی بالکل ختم ہو جائے، ایسا کوئی معاشرہ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جو خالص شرک اور جاہلیت کا دور سی، انہیں وچ بھی حضرت زید جیسے اور حضرت ورقہ بن نوفل جیسے نیک لوگ جیسے، تو یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی معاشرے جو برائی بالکل ختم ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جو بھی منافقہ کا وجود رہا، اس کو بڑا اچھا دور تو نہیں ہوا سا، نہ کبھی نیکی ختم ہوتی معاشرے چوں تے نہ کبھی برائی ختم ہوتی۔ نیک معاشرہ جس چ نیکی غالب ہے، برائی مغلوب، اور برا معاشرہ جس برائی غالب ہے، نیکی مغلوب۔ میرے بھائی، میں نے کیا گیا سی مسجد انتظامیہ والوں کہ سنیا تواڈے چک اچھا ماحول ہے، وہ بھی ذرا کو تھوڑی جی وضاحت کر دیں، میں وہ تواڈے سامنے وہ بھی وضاحت کرنا۔ ساڈے چک دے اندر 1932 کو لے کے دینی ادارہ آیا۔ یہ دینی ادارہ اب ہم دیکھو بھائی آ گیا 90 سال ہو گئے۔ اس دینی ادارے کے اندر بڑے بڑے جیت قسم کے علماء اور شیخ الحدیث آئے جنہوں نے اردو پڑھایا۔ تو یہ اس جگہ کی روایت ہے کہ جڑا شیخ الحدیث ہے وہی جماعت کرائے گا، وہی خطبہ دے گا، وہی درس کرے گا۔ ظاہر ہے جتنا کوئی جیت عالم ہوئے گا اتنا ہی اس کا احترام بھی زیادہ ہوگا۔ اس واسطے اتنا عرصہ انہاں وچ بڑے بڑے جیت اہل علم رہے تے انہاں دے اندر علماء دے احترام دا جذبہ پیدا ہو گیا۔ علماء دا احترام کرنے والے،
علماء دی بات کو سننے والے اور اچھی بات کو قبول کرنے والے، یہ انہوں دے اندر خصوصیت پیدا ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس اچھی بات کی تلقین کریے الحمدللہ وہ گل مانتے ہیں۔ مثلا سب تو پہلے انہوں نے سمجھایا گیا کہ موسیقی جائز نہیں، موسیقی جائز نہیں۔ ویسے تو ہر جگہ ہی حرام ہے، لیکن گناہ علانیہ ہوئے تو زیادہ بڑا جرم ہوگا۔ اس واسطے کم از کم یہ ہے کہ گلیاں دے وچ، سڑکاں دے وچ، مربے تے ایتھے نہ موسیقی ہوگی، دکاناں تے موسیقی نہ ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی سننا ہے تو اپنے گھر وچ بیٹھ کے اللہ سنے، لوگوں کو انہاں دے مزاج خراب نہ کرے۔ یہ بات انہوں نے سمجھائی گئی اس دور جب نواں نواں ریڈیو تے ٹی وی آیا سے۔ الحمدللہ انہوں لوگوں نے اس بات کو سمجھا، اور اس وقت تو لے کے ہوں تک ساڑھے چک کے اندر کسی دکان کے اوپر، خواہ موبائلوں کی دکان ہی ہوگی، کسی دکان کے اوپر موسیقی نہیں ہوئی، کسی دکان کے ٹی وی نہیں چل رہے، سڑک کے اندر ٹی وی نہیں چل رہا، پبلک مقام کے اوپر موسیقی نہیں ہوئی۔ ہاں اج کل تو سارے موبائل نے ساری قسمت ہی بن دیتی ہے۔ موبائل البتہ ظاہر ہے یہاں دیا ٹیوناں ہی ایسا ہوتی ہیں، وہ بھی موسیقی آ رہی ہے۔ باہر صورت ہوں بھی الحمدللہ سارے چک کوئی سڑکوں میں موسیقی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی باہر کے پنڈ کا بندہ گزرے نہ ہو تو انہوں بھی بند کرنی پڑتی ہے، ٹیپ لگائی ہے تک کوئی اور چیز لگائی ہے تک وہ بند کرے گا، پھر گزرنے کے بعد آگے جا کے دوبارہ چلائے یا نہ چلائے اس کا مسئلہ ہے۔ دکانہ محفوظ نہیں اس چیز تو، لوگوں نے کلاں وچ ہینڈ ٹی وی کوئی شک نہیں ہے، لیکن آواز پست رکھی جاتی، گلیاں چ آواز آ رہی، گلیاں اور پھر انہوں نے کچھ مزید باتاں بھی سمجھائیاں گئی۔ یہ بات تو ہو گئی، یہ کیفیت یہ ہے کہ اگر سارے پنڈ کے اندر کوئی بندہ موسیقی کرتا ہوا داخل ہوئے انہوں روکن والے ہوں، جس معاشرے کے اندر برائی تو روکن والے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، وہ معاشرہ انشاءاللہ جلدی اصلاح پذیر ہو جائے گا۔ روکن والے ہوں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، وہ تم کو پتہ لگے گا نا کہ وہ روکن والے کی نہیں ہوں گے، ایس بازار سے روکن گے، اگلے سے روکن گے، اخیروں بھی بند کرنی پڑے گی، بعد کا بندہ بھی ہوگا تو بند کرے گا۔ اسی انہوں نے سمجھایا کہ بھئی سگریٹ یہ نشے کی بنیاد ہے، جیڑا بندہ سگریٹ پیتا ہے نا وہ بندہ ہی نشہ کرے گا۔ ایسا بندہ ملنا بڑا مشکل ہے جنہوں سگریٹ کی بیماری نہ ہوئے کہ وہ نشہ کرتا ہوگا۔ سگریٹ پہلا قدم ہے نشے کا، اس واسطے سگریٹ چھوڑ دو، اس کی فروخت چھوڑ دو۔ الحمدللہ رضاکارانہ طور پہ بغیر کسی تعدیبی کارروائی دے، بغیر کسی تعزیر اور سزا دے لوگوں نے اس بات کو قبول کیتا، اور آج ہوتے کسی بھی دکان پہ ہوتے کوئی سگریٹ نہیں ملتی، کوئی سگریٹ خریدنا چاہے تو نہیں ملے گی، باہر لے کے جائے اور الگ بات ہے۔ ظاہر ہے میں آگے دسیا ہے اصل اصلاح تو ہوتی ہے اللہ کا ڈر آ جائے، لیکن کم از کم یہ ہے ظاہری طور پہ تو انہوں نہیں ملے گا کوئی شخص اتنے سے بیچتا ہوتا۔ پین والے انہوں بھی یہ نصیحت کی تھی جاتی کہ اولا تو چھوڑ دے، اور بہت سارے لوگ چھوڑ چکے ہیں، اکثریت چھوڑ چکی ہے۔ اگر کسی نے لازمن ہی نہیں چھڑ سکتا، کوئی پرانا عادی ہے، اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے پیوے، کسی پبلک مقام تے نہ۔ اسی طرح اس سگریٹ کے مسئلے چ بھی پھر اسی یہ کیا کہ بھی نکاح مسجد کریا گیا۔ میں ہاں ادھر سری پڑھانے والا تھا، میں انہوں نے سمجھایا
کہ بھئی میں ہاں پڑھاؤن والا بندہ، اللہ نے میری ڈیوٹی پڑھاؤن تے لائی ہے، تسی اگر مینوں نکاح واسطے گھر لے جاؤ گے، آدھا گھنٹہ پہلا لے جاؤ گے، آدھا گھنٹہ اتنے لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ واپسی کا، میرا سبق سے گزر گیا، 2 پیریڈ ختم ہو گئے، 3 پیریڈ ختم ہو گئے، کدی کدی اتنے کوئی لڑا بھی پہ جاتا ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ اس واسطے بہترین طریقہ کی ہے کہ تسی سارا کچھ طے کر کے باقاعدہ لکھ لکھا کے بس میرے کو رجسٹر لے آؤ تو میرے کو آ کے نکاح پڑھوا لو، 5 منٹ کے اندر کام ہو جائے گا، پڑھائی کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں انہوں نے سمجھایا، الحمدللہ انہوں نے یہ بات قبول کی۔ ساڈا چک اس وقت 3 مربع دے اندر ہے، 3 مربع 1 کلومیٹر ہوتا ہے، 3 مربع دے اندر ہے، تو کسی بھی جگہ اگر نکاح کا مسئلہ ہوئے وہ مسجد، بڑی مسجد پہنچ جانے جتنے میں ہونا ہے اتنے پہنچ جانے، بارش ہوگی تب بھی، دوپہر کی دھوپ ہوگی تب بھی، کیسا بھی ماحول ہوگی انہوں نے اتنے پہنچنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ سانو ایتھے اجازت دے دیو یا اسی ایتھے پڑھا لے آتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے سمجھایا گیا کہ تسی عشر ادا کر دے ہو، فطرانہ ادا کر دے ہو، زکات دے دے ہو، تواڈے کول اللہ تعالیٰ نے وسائل دیتے نے کہ تسی خود اپنا عشر تے اپنا فطرانہ تے اپنی قربانی دیا کھلا آپ لے آ سکتے ہو۔ ٹرالیاں تواڈے کول، گڈے تواڈے کول، پنجابی چ گڈا، پنڈاں والے نوں پتہ کی ہوندا، چھکڑا کہہ لو، یہ تواڈے کول بجائے اس طرح کے مدرسے کے طالب علم جان تواڈے کول یہ چیزاں لین، انہاں دی پڑھائی ضائع ہو گئی، تسی خود چھڈ کے جائے۔ الحمدللہ اس وقت کے ماحول ہے کہ ہر شخص وہ جدوں گندم لے کے آندا نا مربے چوں تے انہوں نے عشر اپنے آپ آ کے سجدہ مسجد خود آئے گا، عشر ہوئے، فطرانہ ہوئے، فطرانے والے دن ہر بندہ اپنا اپنا فطرانہ جمع کرواتا جائے گا کہ عید ہو جاتا ہے۔ کوئی تنظیم نہیں کٹھیاں کرنے واسطے بھی کٹھیاں کرو انہاں کو نہیں، وہ خود ہی جمع کراؤ۔ قربانی دیا کھلا جدو قربانی ہوئے گی، ہر بندہ جدو نماز پڑھ جاتا ہے اپنی کھال اٹھاؤں ہے جانور دی اور جا کے اتنے جمع کرا دیا ہے، جس کی وجہ دے نال وقت نہیں ضائع ہے۔ پھر یہ سارا اجتماعی کام ہے، انہوں تقسیم کرنا بڑا سوکھا ہے۔ کھلا بیچ لئیے، فطرانہ تقسیم کر دئیے لوگوں، ہر مستحق کو کوئی چیز گھر بیٹھے پہنچ جاتی ہے۔ کسی کو لوڑ نہیں کہ وہ فطرانہ لین مسجد جائے، کوئی عشر کے دانے لین مسجد جائے، بلکہ انہوں کی چیز ضرورت کے موقع تے کہ فوراً انہوں نے گھر بیٹھے پہنچتی، انہوں نے کوئی پتہ نہیں مینوں فطرانہ دین والا کون ہے، انہوں کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایدی وجہ دے نال اتھی امن و امان بھی کافی رکھا گیا۔ اتھر دے لوگاں دیاں فصلاں عام دوسرے چک دے لوگاں دیاں فصلاں نالوں بہترین ہوئی، بہترین۔ ساڈے چک کوئی منگتا نہیں، جڑا مانگدا پھردا ہوگا کوئی منگتا نہیں، لوگ کی منگنا ہوندے نے بار بار، ساڈے چک کوئی منگتا نہیں۔ اس برکت دی وجہ دے نال لوگاں دے دلاں وچ امن و سکون ہے، کتے فارغ نہیں ہوندی، کتے شادی دے موقع تے تو ہونی کاری ہوتی، اسی پابندی لگائی ہے کہ شادی دے موقع تے فائرنگ نہیں ہوئے گی، پٹاخے نہیں چلن گے۔ الحمدللہ لوگ خوشی میں عمل کر رہے ہیں، ویسے بھی فائرنگ نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا بھی ہوئے نا کوئی زبانی زبان بھی حل کرتی ہے، بس بہت شاذ و نادر کیس ہے کہ کتے فائرنگ ہو گئی، بہت شاذ و نادر۔ تے عموماً جھگڑے جڑے پیدا ہوندے نے لوگاں وچ، او دا فیصلہ بھی پنڈ دے اندر ہی پنچایت کر دیندی ہے۔ میں نہیں کردا، میرے کول اتنا وقت ہی نہیں کہ میں تے پڑھاؤن والا بندہ، جو ساڈا فرض منصبی اللہ نے لگایا ہے وہ میں ادا کر رہا الحمدللہ۔ البتہ پنڈ دی پنچایت وہ میرے نال مشورہ کرتی ہے، فیصلہ کرن تو پہلے مینوں پوچھ لیندے نے کہ جی ایس گل دا اینج فیصلہ کریے، میں کہنا کر دیو تے وہ کر دیتے، جی میں رکاوٹ کرتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں۔
یہ ایک ماحول بن چکے ہو، امن و امان کے لحاظ نال بھی چوری چکاری بھی بہت گھٹ ہے، کھلے بازاروں میں پھرتے ہیں ڈنگر راتاں کوئی خطرہ نہیں۔ الحمدللہ شاذ و نادر کیس میں دسیا ہوندے نے، کیونکہ کسی معاشرے چوں بھی برائی یک مشت ختم نہیں کیتی جا سکتی، بس مغلوب ہو جائے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی کسی دن گھر دروازے تے آواز آئے نا تو ٹی وی چلدے بھی اونچی آواز، اسی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیے کہ پہلی گل تو باہر آؤندے نہیں ڈرتے ہوئے، ڈر کہدا؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ اللہ نے انہاں دلاں وچ احترام پیدا کیا ہے، وہ سوچے کے باہر نہیں ہونا، کسی بچے کو بھیجے تے جدوں آنا پڑے تے آ کے معذرت ہی کر دینے کی جی میں معذرت کر رہا ہوں، کسی بچے نے آواز اونچی کی ہوئے گی، میں فوراً وہاں جا کے ٹی وی کر دیا۔ الحمدللہ یہ ماحول ہے، یہ ماحول میں سمجھنا ہاں کہ دراصل جہاں مدرسے لائے تھے اتنے اینا تسلسل ہے نا، 90 سال کا تسلسل، ایک تے یہ بنیاد جس کی بنا تے لوگوں کے اندر احترام علماء دا تے انہاں دی گل سنن دا تے انہاں تے عمل کرن دا جذبہ انہاں لوگاں وچ بہت زیادہ ہے۔ ہاں قبرستان کے اندر ساڈے قبر پکی تو دور دی بات ہے، کیونکہ حدیث کی صحیح خلاف ورزی ہے، کسے قبر تے قطبہ بھی نہیں ہوئے، کسے قبر تے قطبہ نہیں، تین مربعہ دے چک دے وچ قبرستان چنگا لمبا چوڑا کئی کلیاں دا قبرستان ہے، کئی کلیاں دا، اسی 10 کلے چھڑے ہوئے نے اس کام واسطے، قبرستان نے 10 کلے، فی الحال 10 اجے پورے نہیں ہوئے لیکن ہو رہا ہے، انہیں وچ کوئی قبر پکی ہونا بہت دور ہے، اتنے قطبہ تک نہیں لگیا کسی ترتیب دے نال قبراں بندیاں نہیں، یہ نہیں کہ کسی چودھری صاحب کا کوئی فوت ہویا وہ جی اپنی جگہ گھیر لوے کہ ایتھے میں اپنے رشتے دار دفن کرنے نہیں، اتنے یہو جی اجازت نہیں۔ میں کی کہہ رہا ہوں کہ اجازت کا معنی ہے نہیں کہ اسی کو ڈانگ پھیرنے ہیں، نہیں، صرف ایک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ کسی کے اندر مخالفت کرنے کی جرت نہیں، ورنہ سزا کوئی نہیں، سزا نہیں، لیکن مخالفت کرنے کی جرت نہیں رہتی، کیونکہ جب ماحول میں نیکی غالب ہوئے پھر سب کو اس سے رنگ میں چلنا پڑتا ہے۔ یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے جگ کے اندر جڑے زمیندار لوگ ہیں نا وہ ایک قوم ہے، جٹ، ساڈے جگ وچ زمیندار قوم ایک ہے، یعنی جٹ، جہاں بندہ بھی زمین والا ہوئے گا وہ جٹ ہوئے گا، کیا لذیذ ہوگا۔ مسلک بھی ایک ہے، مسلک بھی ایک ہے تے قوم بھی ایک ہے، یہ بھی وجہ بن جاتی ہے اتفاق کی، اگرچہ ضروری نہیں ہوگا، بعض جگہ ایکو قوم کے بندے لڑتے ہی رہتے ہیں، ایکو فرقے، مثلا ایک فرقہ تسی دیکھتے ہو کہ کئی مسجدیں ہوتی ہیں، الحمدللہ ان کے مسجدیں ضرور دو ہونے، ایک تو وہ بنا رہے ہیں وہ بن رہی ہے، مکمل ہو گئی ہے تقریباً، ایک پہلے بھی بنی ہے، وہ مسجدہ بھی مخالفت واسطے نہیں، اختلاف واسطے نہیں، ایک وقت کے جماعت ہونی ساریاں مسجد، ایتھے دی اذان انہیں مطابق جماعت ہونی ساریاں مسجد، جمعہ نہیں ہوئے گا کسی اور مسجد، جمعہ واسطے ساری ایتھے ہونی بڑی مسجد سے۔ ہاں جدوں یہ مسجد جواب دے جائے گی یعنی جگہ تنگ پہ جائے گی پھر کسی دوسری مسجد میں اجازت ہوئے گی کہ اتنے جمعہ کیا جائے۔ اور کالے واسطے مسجد بنائیاں کہ جڑے اس علاقے دے، اس محلے دے، اس بستی دے جڑے معذور لوگ ہیں، بڈھے آدمی یا کچھ لوگ ویسے ہی سست ہوتے ہیں کہ جی کون 1.5 مربع چل کے جاوے نماز پڑھ، مسئلہ وہ فائدہ ہے کہ وہ لوگ اتنے پڑھ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مسجد نبوی تو علاوہ 9 مسجدیں بن چکی سی آپ کے دور سے، محلے کی مسجدیں، چھوٹیاں مسجدیں جنہاں کی جماعت ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں۔ تو میرے بھائی الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے سانو ایسا ماحول دیا، یہ میری کوئی خوبی نہیں، میری کوئی خوبی نہیں، صرف خوبی انہاں لوگوں دی ہے
جڑے لوگ صحیح بات سنتے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جڑے ساڈا احترام کرتے ہیں، سانو کبھی لیٹ فیٹ بھی ہو جائے نا کسی کے منہ چوں کوئی بات نہیں نکلے گی، یہ نہیں کہ ہر وقت گھڑی دیکھیے کہ اینے سیکنڈ اتنے ہو گیا، اینے منٹ اتنے ہو گیا، یہی دیکھی جاتے ہیں۔ اور اللہ دے بندے اور مسجد میں کہ کوئی ذکر کر لو، آخر خطیب ہے یا جگہ کوئی امام ہے وہ بھی تو انسان ہے، ان کو مجبوری پیش آ سکتی، بڑا موٹا لیٹ فیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں سیکنڈاں دے اپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا وقت پہ، مسجد کی جماعت واسطے سارے کھڑے ہو گئے سیکنڈ دیکھنے واسطے۔ میں ذاتی طور پہ یہ اچھا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے یہ فائدے ہوں گے، لیکن ذاتی طور پہ میں اچھا نہیں سمجھتا کہ تسی اس شخص کو اتنا پابند کر دیتا ہے جس کا اپنے آپ میں پابند نہیں ہوتا۔ آپ اپنے کماں چ پابند نہیں، وہ صرف اس شخص کو اس واسطے پابند کیتا ہے کہ اسی سمجھتے ہیں وہ ساڈا کمی ہے، اسی سمجھتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ ساڈا تنخواہ دار ہے، صرف اس واسطے نہیں۔ امام مسجد کا احترام ہے، وہ بھی کوئی کبھی اللہ پیچھا ہو جائے، کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے، احترام برداشت کریں، احترام برداشت نہ کہ جھگڑا پا لئیے۔ بہت ساری مسجد جتنے امام کو فارغ ہی کر لیتے ہیں، انہی غلطی دے ہوتی تے اپنے گھر میں فارغ کر گا کسی مدے کو لیٹ آؤں گے کہ تو رات لیٹ آیا کر اور وہ گھر چودھری صاحب جڑے پھرتے ہیں مسجد کے فیصلے کرتے کلام وچ کر کے بیٹھے، کراچ کیوں نہیں ہوتے؟ اس واسطے کہ ان کو ڈانگ دستی ہے۔ بہت صورت میرا وقت تو پورا ہو گیا، بلکہ پورے تو بھی شاید زیادہ ہو گئے، جب میں دسیا کہ ہو جاتا میرے کو اوکے بھی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے انہوں نے دلوں میں احترام پیدا کیتا، جدوں تک بات مکمل نہ ہوئے وہ توجہ دینا اس اور اس کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ نمازیاں کی تعداد بھی بہت ساری تعداد ہے، ساری مسجد وہ دے اندر تقریباً 35 افان ہیں، 29 افان ہیں، اور لمبائی توسیع ملا کے 100 فٹ تو زیادہ ہے، 100 فٹ کی اس طرح زمان ہے، یہ تقریباً 29 افان۔ الحمدللہ جمعے دے وچوں ساری بھری ہوئی سب دے سب رمضان دے وچ جگہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساڈے تے کرم فرمایا، جو ساڈے تے فضل فرمایا، وہ اللہ کا کرم ہے یا ساڈے بزرگاں دیاں کوششاں نے اور انہاں دیاں محنتاں نے۔ اسی تے ایک چلدے کام نو چلا رہے ہیں، ٹرین کا ڈبہ ہوئے نا چلدا ہوندا او ماڑا جہا ہاتھ نال تے ہور چل پیندا ہے، کھڑے نوں چلنا اوکھا ہوندا ہے۔ بہت صورت ایک چند اوصاف اسی اپنے اندر پیدا کر لیے، ایک تے اللہ کا ڈر، دوسرا احترام اہل علم، اہل علم کا احترام، کیونکہ اس قسم کی تبدیلی معاشرت اہل علم ہی لیا سکتے، دوسرے لوگ نہیں لیا سکتے۔ اہل علم کا احترام ساڈے چ آ جائے، پھر نیکی کا حکم دینا، برائی کو روکنا، یہ جذبہ سارے چ آ جائے کہ میں جڑی برائی ہوتی دیکھا گا روکاں گا، کوئی ضروری نہیں بنا مار کے روکے، درخواست کر سکتا ہے، اپیل کر سکتا ہے، محبت دے نال، احترام دے نال روکن دے۔ ہن یہ نہیں مطلب کہ لڑائی شروع کر دے، نہیں، روکیا جائے گا نا، اگر اچھے طریقے نال روکو گے تو سنت والا عمل کرنا۔ ہاں روکن کا طریقہ صحیح نہ ہو تو پھر لڑا ایک اگلی آیت وچ ایہو چیز ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ فرمایا تواڈے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک بندہ نہیں آکھیا، ایک گروہ کافی سارے ہون، وہ کی کرن؟ نیکی دی دعوت دین تے برائی تے روکن۔ انشاءاللہ یہ نال یہ چند چیزاں اگر ہون، اللہ کا ڈر، اہل علم کا احترام، تے اہل علم کے اندر بھی خلوص ہوگی، اہل علم کا احترام اور نیکی کا حکم دینا تے برائی تے روکنا۔ کلا مسجد نہیں، گھر بھی، اپنے گھر میں بھی برائی تے روکنا، نیکی کا حکم دینا، اپنے اثر رسول کے اندر بھی یہ کرے۔ انشاءاللہ وہ معاشرے کے اندر بہت ساری تبدیلی آ سکتی ہے
جے اسی انہاں چیزاں تے عمل کریے اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں صحیح بات دے سمجھن دی اور اس کے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت کا پیچھا جڑا ہو گیا تو احتماز الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کروں. میں آپ سے اپیل کروں گا گھروں میں جا کر یہ اس رکوع کا ترجمہ اچھی طرح دیکھیں قرآن مجید سے. یہ چوتھے سپارے کا دوسرا رکوع ہے. چوتھے سپارے کا دوسرا رکوع. اس کو مکمل کسی ترجمے والے قرآن مجید سے دیکھا جائے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.